اللہ تعالیٰ جب آزمائش کرتا ہے وہ کس بات کی کرتا ہے؟ چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے وہ ایمان والا نہیں ہو، اللہ تعالیٰ ضرور آزمائش کرتا ہے انسان کی، اور کنٹینیوس کرتا رہے گا جب تک آپ زندہ ہیں۔ سورہ البقرہ 2 کی 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کسی بھی شے کے ساتھ، خوف اور بھوک سے، نفسیات کے نقصان سے، مالوں کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے، اور بشارت دے، خوشخبری دے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انسان کو، چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے وہ نان ایمان والا ہو، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مالوں کے نقصان سے، نفسیات کے نقصان سے، اور جو ہمارے کام کرنے کے فروٹس ہیں اس کے نقصان سے۔ اب آپ ذرا ایک منٹ کو سوچئے کہ آپ نے اتنی محنت کری، آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، پورا بڑا اپنے سجا وجا کے گھر بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، آگ لگا دی، سب جلا دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب آپ بلیم کس کو دے رہے ہیں؟ ایکس وائی زیڈ کو۔ آپ کے ہوا کیسے؟ یہ اللہ نے ضرور آزمائش کر دی۔ یہ نہیں سمجھے گا آدمی، اس کو بلیم دے گا جس نے آگ لگائی۔ تو ضرور آزمائیں گے، آزمائش سمجھنے کے ضرور خوف آ رہا ہے آپ کو۔ اور یاد رکھیں قرآن میں دو طرح کے خوف ہے، ایک اللہ تعالیٰ خوف ڈالتا ہے انسان کے اندر تاکہ وہ اس کی طرف لوٹے، اور ایک شیطان ڈالتا ہے خوف تاکہ تم اللہ سے ہٹو۔ بھوک کا خوف ڈال رہا ہے، چوری کر لو، ڈاکہ لو، بھوکا مر رہا ہوں میں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھوک سے مارنا چاہتے، دیکھیں یہاں پر آپ کے ملک میں آپ کو نظر آئے گا، کوئی ایسی جگہ ہے افریقہ میں، صومالیہ میں، وہاں بھوک سے لوگ مر رہے ہیں۔ پوری دنیا کا انسان، مختلف آرگنائزیشن اس کو پیٹرو ڈالر سے وہاں سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اگر بھوک سے مارنا چاہ رہے ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے وہ اپنا امر کر کے چھوڑتا ہے۔ تو بھوک سے اگر مارا تو مارے گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب آپ یہ برا مان جائیں اللہ نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ، وہ کہہ رہا میں کروں گا ایسا ضرور، آپ کون ہوتے ہیں؟ اور قرآن میں لکھا اللہ تعالیٰ سے اس کے ایکشنز پہ آپ سوال نہیں کر سکتے۔ آپ اللہ ہیں کیا؟ اتنا سا دماغ ہے، اتنا سا اس سے پوری کائنات بنائی ہے، اس کو پتا ہے سور پیدا کر دیا، اگر سور کیوں پیدا کیا؟ منع جب کرنا تھا، آپ کو نہیں معلوم کیوں پیدا کیا ہے؟ اپنی لمیٹڈ نالج کو لمیٹڈ سمجھیں۔ اگر وہ بھوک سے مار رہا ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ رہے ہیں آپ کو تو کھانے کو مل رہا ہے۔ تو ہم لوگ کہتے ہیں ایک کو اندھا پیدا کر دیا، کوئی لنگڑا پیدا کر دیا، کوئی آنکھوں سے مطلب ہر وجہ کی نقص پیدا کرتا ہے، اور میجورٹی کو صحیح بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایکشن پہ آپ ایکشن نہ لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں ضرور آزماؤں گا خوف سے اور بھوک سے، مالوں کے نقصان کے، مال کا نقصان کر دیا، مالوں کو نقصان کر دیا، اور جناب نفسیات کی، ہماری نفسیات سائیکالوجی میں نقصان ہو گیا، سائیکالوجیکل ڈس آرڈر ہو گیا، ایسا ہو گیا آدمی کا دماغ کام صحیح نہیں کر رہا، تو ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں، اس سے دوائیں لے رہے ہیں۔ تو یہ سارا اللہ کرے گا، اور یہ اللہ کرتا ہے، خواہ بلیم مت ڈالیں ادھر ادھر۔ اور نفسیات کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو کنٹینیوس بلیم ملامت کروائے گا، ادھر بلیم ڈال دے گا، اپنے بلیم ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو سمجھے اس نے میری آزمائش کی، میں جو سیدھا کرنا ہے اپنے آپ کو۔ تو وہ دیکھیے آگے لکھا ہوا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ یہ 5 چیزوں کو اللہ تعالیٰ کنٹینیوس نقصان کرتا ہے، اور اس نقصان سے آپ کو دکھ پہنچتا ہے، چوٹ لگتی ہے، اور اس دکھ اور چوٹ کے اندر آپ برائی کرتے ہیں۔ یہ نہیں پتہ ہم کوشش کی اب اللہ کے خلاف جا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ہو جائے تو کیا کرو؟ صبر کرو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہو بے شک میں اللہ کے لیے ہوں اور اللہ کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ یہ سمجھنا ہے کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو میں صبر کروں، اور اللہ کہہ رہا ہے بشارت دے دو صبر کرنے والوں کے لیے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہو کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے تو آیا ہوں اور اللہ کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، بس ایک مرنے پہ نقصان ہو جائے فوراً پڑھا قالوا انا للہ راجعون، خوف آئے قالوا انا للہ راجعون، نقصان ہو جائے مال کا قالوا انا للہ راجعون، بجائے خامخواہ بلیم گیم سٹارٹ کر دیں، آپ لفظ لوامہ میں چلے جائیں، آپ اپنے لفظ اپنے ملامت کرنے بلیم گیم شروع کر دیں آپ۔
آگے اللہ کہتا ہے ان کو کیا کرنا ہے, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون, یہ وہی لوگ ہیں, وہی ہیں ان کے پر ان کے رب کی طرف سے نمازیں اور رحمت ہے, اور وہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. جو ایسا کرتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ آزمائش کرتا اللہ تعالیٰ اور وہ ریٹیلیٹ نہیں کرتے اور صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے, تو اللہ کہتا ہے ان کے اوپر اولئک علیہم صلوات, ان کے اوپر نمازیں ہیں. آپ نمازیں قائم کریں. کیسی نماز؟ وہ والی جو سچویشن میں آپ آئیں, جو آپ کو دکھ پہنچا ہے, اس سے ریلیٹڈ قرآن میں آیت ڈھونڈیں, وہ یاد کریں اور نماز میں دہرائیں تاکہ وہ تقویت اللہ کی آیت سے آپ کو ملے. ہم لوگ وہ رٹی 4 بچپن پر 4 قل پڑھا دیے, وہ اس سے قل میں سب پورا کرو بھائی, نماز پڑھنے ٹائم ہو گیا, نماز پڑھ لو, قل واللہ بس 4 قل پڑھ لیے. آپ کو آیتیں سٹیپ بائی سٹیپ وہ یاد کرنی ہے جو آپ کی سچویشن ہے, اور اس سچویشن پہ وہ آیت یاد کریں تاکہ آپ کو تقویت ملے کہ میں اس سچویشن میں آ گیا ہوں, میری آزمائش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو آپ پڑھیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اب آپ گئے نیچے رکوع میں, آپ نے کہا سبحان رب العظیم, سبحان رب العظیم, پھر آپ نے سر ٹیکا زمین پہ, سبحان رب العلیٰ, سبحان رب العلیٰ. کس بات پہ؟ کہ میری اللہ آزمائش کر رہا ہے, مجھے صبر کرنا ہے, یہ آیت میں لکھا ہوا ہے. تو آپ کو وہ جو سچویشن بلیم گیم سے آپ ہٹیں گے, خواہ مخواہ اس وسوسوں سے ہٹیں گے, وہ جو برائی کا آرڈر دے گا ہمارے اس سے ہٹیں گے, ورنہ وہی چلتا رہے.